اسی رات تینوں دوست دوبارہ حویلی کی طرف گئے۔ اس بار ان کے دل میں خوف بھی تھا اور راز جاننے کا جذبہ بھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، دروازہ دوبارہ زور سے بند ہو گیا۔ اوپر والی منزل سے عجیب ہنسی کی آواز آنے لگی۔ علی نے کانپتی آواز میں کہا، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ مگر احمد نے ٹارچ مضبوطی سے پکڑی اور بولا، نہیں، آج ہمیں سچ معلوم کرنا ہی ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر گئے۔ سیڑھیوں پر گرد جمی ہوئی تھی اور ہر قدم کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک ایک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ حسن نے ڈرتے ہوئے صندوق کھولا۔ جیسے ہی صندوق کھلا، ایک تیز روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ صندوق کے اندر ایک پرانی تصویر اور خط پڑا تھا۔ خط میں لکھا تھا، میں اس حویلی کا مالک ہوں۔ اگر کوئی یہ خط پڑھے تو جان لے کہ یہاں کوئی بھوت نہیں، لوگ صرف اپنے خوف سے ڈرتے ہیں۔ یہ پڑھ کر تینوں دوست حیران رہ گئے۔ اچانک پیچھے سے وہی بوڑھا آدمی نمودار ہوا۔ وہ مسکرایا اور بولا، تم تینوں بہادر ہو، اس لیے تم نے سچ جان لیا۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ تینوں دوست فوراً حویلی سے باہر بھاگے۔ اگلی صبح جب وہ دوبارہ وہاں گئے تو حویلی مکمل طور پر ویران تھی، لیکن صندوق غائب تھا۔ تو دوستوں، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ انتظار کرو پارٹ 2 کا۔ سپورٹ کرنے کے لیے ایک سبسکرائب کر دو دوستوں۔